بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا دینی جذبہ۔ کم سن اور نو عمری بچوں میں جو دین کا جذبہ تھا وہ حقیقت میں بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء اولاد کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کے بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبر گیری اور اس پر تنبیہ رکھیں تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑیں اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے لیے بمنزلہ عادت کے ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف بچے کی ہر بری عادت پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جائے گا، حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکتی ہیں جن کا شروع میں بیج بویا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہوں، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، تو بچپن ہی سے اس کو دین کے اہتمام کا عادی بنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بچپن سے ہی اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کا اہتمام کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزہ بھی نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہیں، یعنی تو اتنا بڑا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد 80 کوڑے شراب کی سزا میں مارے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔ بچوں کو روزہ رکھوانا۔ ربیع بن معوذ، جن کا قصہ پہلے باب کے آخر میں گزرا ہے، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشوراء کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار کے وقت تک اسی طرح ان کو کھیل میں لگائے رکھتے تھے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اگرچہ اس وقت نہایت قوی تھے، اور اب بہت ضعیف وہ لوگ اور بچے اس کے تحمل تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنے کا اب تحمل ہے وہی کہاں کیا جاتا ہے۔ تحمل کا دیکھنا تو نہایت ضروری ہے، مگر اب جس کا تحمل ہے اس میں کوتاہی یقیناً نامناسب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث اور ان کا علمی ذوق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں رخصتی ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں اس قدر دینی مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال ان سے نقل کیے جاتے ہیں کہ حد نہیں۔ مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ مسائل سے واقف اور عالم تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علمی مستقل ہمیں درپیش آتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے متعلق تحقیق ملتی تھی۔ 2210 حدیثیں کتب حدیث میں ان کو ملتی ہیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں بچپن ہی میں کھیل رہی تھی، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر یہ نازل ہوئی
مکہ مکرمہ میں 8 برس کی عمر تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہی۔ اس کم عمری میں اس آیت کے نازل ہونے کی خبر ہونا اور پھر اس کا یاد بھی رکھنا دین کے ساتھ خاص ہی لگاؤ سے ہو سکتا ہے، ورنہ 8 برس کی عمر میں ہی کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمیرہ کا شوق جہاد۔ حضرت عمیرہ رضی اللہ عنہ ابی الحم کے غلام اور کم عمر بچے تھے۔ جہاد میں شرکت کا شوق اس وقت ہر چھوٹے بڑے کی جان تھی۔ خیبر کی لڑائی میں شرکت کی خواہش کی۔ ان کے سرداروں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اجازت فرما دی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی اور ایک تلوار مرحمت فرمائی جو گلے میں لٹکا لی، مگر تلوار بڑی تھی اور قد چھوٹا تھا، اس لیے وہ زمین پر گھسٹتی جاتی تھی۔ اسی حال میں خیبر کی لڑائی میں شرکت کی۔ چونکہ بچے بھی تھے اور غلام بھی، اس لیے غنیمت کا پورا حصہ تو ملا نہیں، البتہ بطور عطا کے کچھ سامان حصے میں آیا۔ ان جیسے حضرات کو یہ بھی معلوم تھا کہ غنیمت میں ہمارا پورا حصہ بھی نہیں، اس کے باوجود پھر یہ شوق کہ دوسرے حضرات سے سفارشیں کرائی جاتی تھیں۔ اسی وجہ دینی جذبہ اور اللہ تعالیٰ اس کے سچے رسول کے وعدوں پر اطمینان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عمیرہ رضی اللہ عنہ کی جنگ بدر میں چھپ کر شریک ہونے کی کوشش۔ حضرت عمیرہ رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ایک نوعمر صحابی ہیں، شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سعد ابی وقاص مشہور صحابی کے بھائی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ کو بدر کی لڑائی کے وقت دیکھا کہ لشکر کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی اور وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ مجھے یہ بات دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، چھپتے کیوں ہو؟ کہنے لگے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جانے کو منع کر دیں کہ پھر نہ جا سکوں گا۔ مجھے تمنا ہے کہ ضرور شریک ہوں، کیا بعید ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی طرح شہادت نصیب فرمائے۔ آخر جب لشکر پیش ہوا تو جو خطرہ تھا وہ پیش آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے انکار فرما دیا اور جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، مگر شوق کا غلبہ تھا، تحمل نہ کر سکے اور رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق کا اور رونے کا حال معلوم ہوا تو اجازت عطا فرما دی۔ لڑائی میں شریک ہوئے اور دوسری تمنا بھی پوری ہوئی کہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کے چھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں اس کے تسموں میں گرہیں لگاتا تھا تاکہ اونچی ہو جائیں۔ 2 انصاری بچوں کا ابو جہل کو قتل کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے 2 کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو بھی جانتے ہو اور پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا رہوں گا کہ وہ مر جائے۔
یا میں مر جاؤں؟ مجھے اس کے سوال اور جواب پر بڑا تعجب ہو۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا۔ وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر آ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمرو بن جمح اور معاذ بن افرا ہیں۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے پر سوار ہو کر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے، وہیں پڑا تڑپتا رہے، مگر معاذ بن افرا ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مبادا اٹھ کر چلا جائے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بن عمرو کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈھے پر حملہ کیا، جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔